پڑھ رہے ہیں اور زبردست انداز میں، اور وہ جو انہوں نے پوچھا تھا پیاس لگنے کے حوالے سے اور کچھ حوالے سے الرجی کے حوالے سے فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الرجی کے حوالے سے تو کلیئر نہیں کیا تھا کہ الرجی کیا ہے، کچھ چھینکیں وغیرہ آتی ہیں یا جسم میں خارش وغیرہ ہے، کیا ہے۔ تو اگر خارش ہے تو پھر آپ سونف اور خشک دھنیا اور تیسری چیز ہے گل منڈی، یہ تینوں چیزیں لے کر اس کو ہم وزن لے لیں، جیسے 50 گرام یا 100 گرام، اس کو پیس لیں اور ایک چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ تو اگر خارش وغیرہ کے اعتبار سے الرجی ہے یا دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر چھینکیں وغیرہ آتی ہیں تو اس حوالے سے پھر 1 پاؤ شہد لے کر اس کے اندر 12 گرام ملیٹھی اور 12 گرام اس کے اندر آپ 6 گرام کالی مرچیں شامل کر لیں، 12 گرام ملیٹھی شامل کر لیں، اور ایک اور جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے کاکڑا سنگی، یہ بھی 12 گرام آپ لے کر اس میں ملا لیں۔ تو تینوں چیزوں کو 1 پاؤ شہد کے اندر شامل کر کے اس کو صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں، اور ہو سکے تو 1 گرام زعفران بھی اس میں ملا لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل 1 گرام زعفران پیس کر اس میں ملا لیں تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی الرجی وغیرہ کے اعتبار سے فائدہ مند ہوگی۔ کھجور کے حوالے سے پوچھا تو کھجور کسی بھی اعتبار سے آپ لے لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہے۔ جیسے آپ اس کو خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں، غذا کی طرح ہے، اس خالی پیٹ اس کو لے کر اس کے ساتھ دودھ پی لیں تو یہ جسمانی کمزوری کے اعتبار سے فائدہ مند ہوگی۔ اسی طرح سے جو دبلے پتلے بچے ہوتے ہیں یا بڑے، تو وہ اگر اس کو بادام کے ساتھ لے لیں، جیسے 5-6 کھجوریں ہوں اور 8-10 بادام ہوں، اس کو دودھ کے اندر شامل کر کے اس کو شیک بنا کر اس کو پی لیا جائے تو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افطار ہے، سحری ہے، سحری کے اندر اگر 3 کھجوریں اچھی طرح سے جبا کر استعمال کر لی جائیں، کھا لی جائیں تو دن بھر جو ہے قوت انشاءاللہ اس کی محسوس ہوگی آپ کو۔ تو یہ کھجور کسی بھی اعتبار سے آپ لیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیں خلیل بھائی، جی دودھ میں ابال کے، جیسے کھجوروں کو دودھ میں ابال کے اور بالکل اس کو یعنی میلٹ کر دیں بالکل اس کے اندر، یوں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یوں بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ خون کی کمی دور کرنی ہو تو اس انداز سے لے لیں، واہ واہ واہ، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اچھا، پھر اس کو گرم پئیں یا اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں؟ ویسے ٹھنڈا کر کے پینے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب جس کو جس طرح سے بھی بہتر لگتا ہو تو وہ اس اعتبار سے لے لے۔ گرم بھی لے سکتے ہیں، اعصاب پٹھوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر ٹھنڈا لینا چاہیں، اگر نزلہ زکام وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اگر نزلہ زکام کھانسی کا معاملہ ہے تو پھر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ اس طرح سے ہے، پھر اکیلے ہی اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ اسی طرح خشک جو کھجور ہوتی ہے، عام طور سے اگر نہ ملے کھجور تو جو خشک کھجور ہوتی ہے، چھہارا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی عام طور سے کاٹ کر یا ویسے ہی دودھ کے اندر بھگو کے اس کو کھایا جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے۔ گلا خشک نہ ہو اس کے لیے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ پیاس وغیرہ زیادہ لگتی ہے تو پھر آپ آلو بخارے 5 لے کر اس کو رات کو بھگو دیا کریں، اور سحری میں اٹھ کر اس کی گٹھلی نکال کر اس کو پانی کو بھی پی لیں اور آلو بخارے بھی کھا لیں تو انشاءاللہ یہ پیاس وغیرہ جو لگتی ہے زیادہ اس حوالے سے فائدہ مند ہے۔ یہ نہ کریں تو آملے کا مربع 1 پیس لے لیں، وہ 1 پیس سحری میں کھا لیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے تخم ملنگا ہے، ستو کا استعمال کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ کرتا ہے۔ ورنہ ایک کشمش کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے زرشک، وہ کالے سے رنگ کی ہوتی ہے، بعض اوقات کیک وہ شربت گڑہل میں بھی ڈلتی ہے۔ جی، اس کے علاوہ وہ جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ صحیح۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض کیکوں میں بھی وہ استعمال ہوتی ہے کشمش کی جگہ، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ 15-20 دانے رات کو بھگو دیں پانی میں، اور سحری میں جو ہے آپ پانی بھی پی لیں اور وہ دانے بھی کھا لیں تو یہ گلے کی خشکی کے اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ مند ہے، اور نظر کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے، تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اور چیزیں جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہی استعمال کریں, دوائی وغیرہ بھی لیں, اور جو چیز پریشان کر رہی ہے اس کو کھانے میں سے مائنس کر دیں. بعض چیزیں بندہ کھاتا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقصان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, فائدہ کر رہی ہے. نقصان جی ملا کر کھانا, تو یہ اس انداز پر کھائیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ سنت بھی ہے. صحیح. اور ککڑی میسر ہے ویسے ابھی؟ دیکھی نہیں میں نے. آپ کا ککڑی ویسے کھیرے کو بھی بعض کا کہا جاتا ہے, کھیرے پر بھی اطلاق کرتے ہیں اس کا. یہ اسی خاندان سے ہے. صحیح. کتابوں میں تر کہتے ہیں پنجاب میں, تو اس کو تر کہتے ہیں ککڑی کو. جو خاص ککڑی ہے نا وہ باریک سی, وہ لمبی سی ہوتی ہے, گول میں ٹول بھی بعض کا ہوتی ہے. ملتی ہے یہاں پر بھی, آپ مل جاتی ہے ابھی. بازار میں جانا آپ کا کم ہوتا ہوگا نا. اچھا اچھا, چلیں یہ بھی بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں جی, بہرحال اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ عافیتیں دے. آپ کو ایک پیک